اور فتوحات اور غنائم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الفجر کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی بطور ابتلاء و اختبار اس پہ احسان فرماتے ہیں اور اپنی نعمتیں اور رزق بڑھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور جب اس بندے کا امتحان فرماتے ہوئے اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں فیقول ربی اہانن، کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی، میری اہانت کی. اب ان آیات مبارکہ میں انسان کی کیفیات اور انسان کی حالات اور انسان کی طبیعت کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے. پچھلی آیات مبارکہ میں جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ پہلے اللہ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی تھی. ایک قسم کھائی تھی والفجر کی، یعنی صبح یوم النحر کی، اور ایک قسم کھائی تھی لیال عشر کی، 10 راتیں ذی الحجہ کی، اور تیسری قسم کھائی تھی والشفع کی، یعنی 12ویں تاریخ ذی الحجہ کی، اس میں چونکہ وہ جفت ہے، اور چوتھی قسم کھائی والوتر کی، یعنی 13ویں رات ذی الحجہ کی جو طاق ہے، اور 5ویں قسم کھائی تھی واللیل کی اذا یسرے، کے جب رات آئے اور چلے، یعنی لیلۃ المزدلفہ کی. اور 5 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم نے آگے ذکر فرمایا، احوال بیان کیے ان اقوام کے جو اقوام مکذبین تھیں، مورزین تھیں، مستہزئین تھیں، متکبرین تھیں، اور جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، تکبر کیا، تمرد کیا، عصیان کیا. ان کے 3 قوموں کا تقریباً ذکر فرمایا گیا، قوم عاد کا اور قوم ثمود کا اور فرعون ذی الاوتاد کا. فرعون کا جب ذکر آیا تو گویا قوم فرعون جو اس کے تابع تھی اسی کے اندر اس کا بھی ذکر آ گیا. فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، ان کا جرم کیا تھا کہ الذین طغوا فی البلاد، کہ جنہوں نے سرزمین میں، شہروں میں سرکشی بچا دی، جنہوں نے تکبر کیا، تمرد کیا، عصیان کیا، لوگوں کو ناجائز قتل کیا، اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے بنو اسرائیل کے 70,000 بچوں کو تہہ تیغ کروا دیا. اسی طرح قوم عاد نے اور قوم ثمود نے، اور اللہ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے، اللہ نے نبی بھیجے، انبیاء معجزات لے کر آئے، انبیاء نشانیاں لے کر آئے، لیکن ان ظالموں نے انبیاء کی تکذیب کی اور نشانیوں کو جھٹلا دیا اور کھلا انکار کیا اور مقابلے پہ آ گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. فاکثروا فی الفساد. اس سے اشارہ یہ بھی ملا کہ ایک غلطی ہوتی ہے جو انفرادی طور پہ ہو، یعنی کسی ایک آدمی نے کوئی غلطی کر لی، کسی ایک آدمی نے چوری کر لی، کسی ایک آدمی نے نعوذ باللہ اللہ بچائے شراب پی لی، زنا کی. یہ انفرادی گناہ بھی گناہ ہے، لیکن ایک گناہ ایسے ہوتے ہیں جب پوری قوم کی قوم اس میں مبتلا ہو جاتی.
قوموں کی قومیں جو ہیں اس گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بے حیائی میں، عریانی میں، فحاشی میں، حرام کاری میں، ناجائز اموال کھانے میں، سود کھانے میں. جب قوموں کی قومیں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی پکڑ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس انبیاء بھیجتے ہیں، اور نبوت کا سلسلہ بند ہو جائے تو پھر اللہ ان کے پاس علماء بھیجتے ہیں جو وارث ہوتے ہیں انبیاء کے. وہ ان کو آگے حلال اور حرام اور حق اور باطل کا امتیاز بتلاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، دعوت اللہ دیتے ہیں. لیکن جب قومیں نہیں مانتی تو ان بطش ربک لشدید. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی دو لفظوں میں فرما دیا کہ فصب علیہم، کہ تیرے پروردگار ہے صب علیہم ربک. حالانکہ رب جو ہے یعنی صفت رب جو ہے میرے اللہ کی صفت ربوبیت جو ہے یعنی وہ مشیر ہے مہربانی اور رحمت کی. رب مانا پالنے والا، تو پالتا تو وہ ہے نا جو مہربان ہو. جو مہربان نہ ہو وہ کیا پالے گا؟ ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں نا کہ ان کے اندر اللہ نے ایک مہربانی، ایک حنان، ایک شفقت، ایک توادد رکھا ہوا ہے. ورنہ دوسرا آدمی بچہ رو بھی رہا ہو تو کہے گا تھپڑ مار کے چپ کرا دے گا. تو صفت ربوبیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہ پکڑتے، لیکن جب وہ رحمت والا رب بھی ان پر عذاب ڈالے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بے حیائی میں اتنی بڑھ گئے تھے، وہ سرکشی میں اتنی بڑھ گئے تھے، وہ طغیان و فساد میں اتنی بڑھ گئے تھے کہ اس پروردگار عالم، اس رب العالمین کو بھی ان پر عذاب بھیجنا پڑا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے برسایا ان پر عذاب کا کوڑا. اور فرمایا یہ نہ سمجھ لو کہ بس ان قوموں پہ عذاب آیا تھا اور گزر گیا، کہ بھئی قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، قوم فرعون پہ آیا، قوم شعیب پہ آیا، بس عذاب آئے تھے اور گزر گئے. فرمایا نانا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے ہیں، ہر چیز اس کے علم میں ہے. تو جب وہ اس کے بندے فساد میں بڑھیں گے تو پکڑ آ جائے گی. ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دی. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان ایک اچھی مخلوق ہے، آسان تقویم میں اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور تمام جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں باقی ان سب سے اشرف اور اعلیٰ جو ہے وہ انسان ہے. اللہ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہے یعنی جو مکلف ہیں وہ انسان اور جن ہے، اور جنوں میں افضل جو ہے وہ انسان ہے. باقی حیوانات ہیں، حشرات ہیں اور دنیا کے مخلوق ہیں وہ تو یعنی ناقابل ذکر ہے، ان کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں. قابل حیثیت، قابل تکلیف یعنی جن کو اللہ نے مکلف بنایا، پابند بنایا کہ اللہ کے احکام پہ چلیں، وہ دو ہیں، ایک انسان اور ایک جن. یعنی جیسے انسانوں کے لیے ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح جنوں کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے. فرق اتنی یاد رکھیں کہ انسانوں میں تو اللہ نے نبی بھیجے لیکن جنوں میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، بلکہ وہ نبی جو انسانوں کا نبی ہے وہ جنوں کا بھی نبی ہے. اس لیے جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، جیسے آپ مبعوث فرمائے گئے تو آپ سب کے لیے مبعوث فرمائے گئے. اسی لیے جنات آتے تھے حضور پاک پہ خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اسلام لے آتے تھے. جنات میں بھی لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، جنات میں بھی ہزاروں لوگ علماء بنے، جنات میں بھی بڑے بڑے عابد زاہد گزرے. اسی طرح جنات میں بھی تمام فرقے ہیں، جیسے انسانوں میں فرقے ہیں اسی طرح جنات میں بھی یہ فرقے ہیں. حتیٰ کہ ایک عالم نے ایک جن سے پوچھا، اس نے کہا کہ تمہارے اندر بھی یہ فرقے ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں فرقے؟ اس نے کہا ہمارے ہاں بھی ہے. جیسے تمہارے ہاں فرقے پائے جاتے ہیں کہ یہ قدری ہے، یہ جبری ہے، یہ کرامی ہے، اور یہ صالحی ہے، اور یہ معتزلہ ہیں، اور خوارج ہیں، روافض ہیں. انہوں نے کہا ہمارے اندر ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم بدترین فرقہ کس کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم روافض کو سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بدترین فرقہ ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے دین عربی کے خلاف سازش کی، اسی سے آگے تمام فرقے پھیلے. سب سے پہلا فساد پھیلانے والے دین اسلام میں جو تھے وہ روافض، اور ان کا اصل کیا تھا؟ یہود. ان کا اصل جو ہے بنیاد وہ کیا تھی؟ یہود. عبداللہ ابن سبا اور حسن ابن سبا وہ دونوں یہودی تھے. ان دونوں یہودیوں نے یہ ان فرقوں کی بنیاد رکھی. اسی سے پھر یہ معتزلہ پیدا ہوئے،
پھر خوارج پیدا ہوئے، پھر معتزلہ کی قسمیں بنتی گئیں، تو تمام فتنوں کی جڑ جو ہے تقریباً وہ روافض۔ تو اس لیے ان کے اندر بھی یہ بس اب یہ دو مکلف ہو گئے، ایک انسان اور ایک جن۔ تو اب انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات، اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ شرف دیا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے عزت دی بنی آدم کو، حملناہم فی البر والبحر، ہم نے ان کو دریاؤں پہ اور خشکی کے اوپر سواری دی، طاقت دی، وہ چاہیں تو بر پہ رہیں، چاہیں تو دریاؤں پہ سواری کریں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے ان کو فضیلت بخشی۔ تو افضل جو ہے، اشرف جو ہے، وہ کون ہے؟ آدم اور آدم کی اولاد۔ اب حالانکہ دیکھیں کہ ملائکہ کتنے پاکیزہ جماعت ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا، گناہوں سے پاک ہے، لیکن اللہ نے آدم کو اتنی شرف دیا کہ آدم علیہ السلام کو مسجود بنایا اور ملائکہ کو سجدہ کرنے والا بنایا۔ ملائکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس کی جو مرتبت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو منزلت ہے، اس کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے شرف علم سے بخشا، شرف تعلم سے بخشا، اتنے بڑے اعزاز و اکرام سے نوازا۔ تو اب بیان فرماتی ہے ان آیات میں کہ پھر انسان کو ہو کیا جاتا ہے کہ یہ کبھی باغی بن جاتا ہے، کبھی طاغی بن جاتا ہے، کبھی یہ منکر بن جاتا ہے، کبھی خدا کو نہیں مانتا، کبھی انبیاء کو نہیں مانتا، کبھی اللہ کے قرآن اور کتابوں کو نہیں مانتا، اللہ کے فرامین کو نہیں مانتا، سرکش بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بیان فرمائی گئی ان آیات مبارکہ میں، تاکہ پچھلی قوموں کی سرکشی، پچھلی قوموں کا طغیان، پچھلی قوموں کا فساد اور اس کی جڑ کیا ہے، اسباب کیا ہے، اس کے بارے میں خداوند قدوس نے ان آیات میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، فرمایا اس انسان کو جب ہم بطور ابتلاء اور بطور آزمائش، یاد رکھیں اصولی مسئلہ کہ دنیا جو ہے یہ دار الابتلاء ہے، دار الاختبار ہے، دار الامتحان ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ تو اب دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک معمل ہے، اس میں ہر کھڑے کھوٹے کا ایک پرکھا جا رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم بندے کو دولت دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اس کو بچے دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، ساری چیزیں اسی میں آ گئیں، ساری چیزیں اسی کی ایک نعمت کے اکرمہ، جب ہم اس کو عزت دیتے ہیں، وَنَعَّمَهُ، جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں، تو اب ساری نعمتیں، اولاد بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، راحت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، عافیت بھی نعمت ہے، قوت و طاقت بھی نعمت ہے۔ تو فرمایا جب ہم اس کو دیتے ہیں یہ نعمتیں تو کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے تکریم دی، مجھے عزت دی، یعنی پھر تو خدا کو مان لیتا ہے۔ اور اگر ہم اس پر امتحان کر کے فقدر علیہ رزقہ، قدر مانا تنگ کر دیتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں جس کا چاہیں رزق بڑھا دیتے ہیں اور جس کا چاہیں گھٹا دیتے ہیں۔ فرمایا جب ہم امتحان میں اس کو تنگی دیتے ہیں، اولاد میں تنگی، رزق میں تنگی، صحت میں تنگی، تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، بے عزتی کی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ہے، اللہ کا جو مخلوق ہے، اس کو تو چاہیے یہ تھا کہ اگر نعمت ملے تو شکر کرے، اور اگر نعمت نہ ملے تو صبر کرے۔ نعمت ملے تو شکر کرے، اور جتنی شکر کرے گا اتنی اللہ نعمتیں زیادہ دیں گے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میرے بندے اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر کیا تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی اور کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید، تحقیق پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے اور پکڑ میری سخت ہے۔ یاد رکھیں شکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے آج کل ہمارے ہاں
ایک رواج بن گیا ہے اور عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دولت ملی، صحت ملی، بچے ملے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور سمجھتے ہیں جی ہم تو شکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، ہم تو روز کہتے ہیں اللہ میاں تیرا شکر ہے، ہم تو روز کہتے ہیں اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ شکر نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ شکر کا معنی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے اللہ پر ایمان لے آنا۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تو شکر گزار ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس آدمی کا اللہ پر ایمان ہی نہ ہو۔ اس لیے قرآن نے تقسیم فرما دی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے بندوں کو راستہ کھول کے بتلا دیا ہے، اب یا وہ شاکر ہیں یا کافر ہیں۔ کیا مانا؟ یا ایمان والے ہیں یا کفر والے ہیں، یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں لے آیا اس نے تو شکر کیا ہی۔ اس لیے کافر چاہے لاکھ کہتا پھرے، کافر کا کیا شکر ہے جو خدا کو مانتا ہی نہ ہو۔ ایک اصولی سی بات ہے، آپ کسی ملک میں رہتے ہوں، اس بادشاہ کی حکومت کو آپ تسلیم ہی نہ کریں، باقی آپ سارا دن اس ملک کی تعریف کرتے رہیں تو تعریف تو نہیں کہلائے گی۔ جب آپ اس کے قانون کو نہ مانتے ہوں، اس کے نظام کو نہ مانتے ہوں، اس کے حکم کو نہ مانتے ہوں کہ جی شہر تو بڑا اچھا ہے اور شہر ایسا ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ پر میں جب کافر ہے تو سب سے پہلا شکر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے قضاء و قدر پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ عالم آخرت ہوگا اس پر ایمان لائے، اور تقدیر پہ ایمان لائے کہ ہر خیر اور شر جو ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک مختصر ایمان ہو گیا۔ اب ایمان کے بعد دوسری سٹیج شکر کی۔ پہلی سٹیج کیا تھی؟ سب سے پہلی سٹیج جو ہے ایمان ہے، اور دوسری سٹیج کیا ہے؟ شکر کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اس کی فرما برداری اور طاعت میں خرچ ہو اور نافرمانی میں خرچ نہ ہو۔ دوسرا شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا ہے، ماشاءاللہ جوان ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ جی یہ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے فلاں دفتر میں ملازم ہے، بڑے اچھے عہدے پہ ہے، اور سارے ماشاءاللہ ماتحت بھی خوش ہیں، اس سے پبلک بھی خوش ہے، اس کا دفتر بھی خوش ہے اور بڑا خدمت کرتا ہے لوگوں کی، تو والد کہے جی میں ایسے بیٹے کو کیا کروں، مجھے تو پوچھتا نہیں، لاکھ لوگوں کی خدمت کرتا پھرے۔ جب اپنے والدین کی وہ عزت نہیں کرتا، والدین کی تکریم نہیں کرتا، لوگوں کی کرتا پھرے، تو میں کیا کروں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قاعدہ رکھیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اگر اس نعمت کو اللہ کے فرمان میں خرچ نہ کرے اور نہ فرمانی میں خرچ کرے تو یہ شکر نہیں، یہ کفر ہے۔ کیا مانا؟ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے تو آنکھیں بجائے اس کے کہ تم ان چیزوں کو جس کو اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہے ان کے بجائے اگر حرام چیزوں کو دیکھو گے تو گویا تم نے آنکھ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، بجائے ذکر اللہ کے، بجائے قرآن کے سارا دن تم گالیاں دیتے رہو اور غلط باتیں کرتے رہو اور غیبت کرتے رہو اور گلہ کرتے رہو اور برائیاں کرتے رہو، تو گویا زبان کو تم نے اس نعمت میں استعمال نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے تمہیں دی تھی۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اب دولت کو تم شراب میں اور کباب میں اور زنا میں اور حرام میں لگا رہے ہو، تو گویا تم نے شکر نہیں کیا۔ تو جو اللہ نے تمہیں آزاد دیے ہیں اور جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی طاعت میں لگانے کا نام شکر ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگانے کا نام کفر ہے، وہ شکر نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی، اللہ معاف فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، شراب بھی پیتا رہے اور اس کے بعد کہہ دیا الحمدللہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے پیسے دیے، نہ دیتا تو میں کیسے پیتا، تو یہ شکر ہے یا کفر ہے؟ جیسے ہمارے بعد آدمی، اللہ معاف فرمائے، داڑھی مڈاتے ہیں نا صاف کرنے کو، ماشاءاللہ الحمدللہ، یعنی الحمد سنت رسول کو ختم کر دیا اور شکر بھی کر رہا ہے۔ کس بات کا شکر کر رہا ہے؟ کہ میں نے حضور کی سنت کو مٹا ڈالا اس لیے شکر کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ربا کھا جائے اور کہے شکر ہے۔ جیسے دیکھیں نا آپ نے، جتنے بینکوں والے ہوتے ہیں اور جتنی یہ انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں اور جتنی یہ سود خوار ہوتے ہیں، ان کی کوٹھیوں پہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یعنی اب حرام کی کمائی کوئی اللہ کا فضل ہے جو اس کو ملا ہے۔
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کفر ہوتا ہے، یہ شکر نہیں ہوتا۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے دولت دی ہے تو دولت کو اب حج میں لگا رہا ہے، عمرے میں لگا رہا ہے، خیرات میں لگا رہا ہے، صدقات میں لگا رہا ہے، مدارس میں لگا رہا ہے، قرآن کی تبلیغ میں لگا رہا ہے، دین میں لگا رہا ہے، یہ شکر کا رہا، اپنے ضروریات بھی پورے کر رہا ہے، اپنے حاجات بھی پورے کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اچھا استعمال کریں، اچھا گھر بنائیں، بچوں کو دیں، بیوی کو دیں، اولاد کو دیں، سب کے حقوق ہیں۔ تو اب اس نے اس دولت کو، اس نعمت کو اللہ کے راستے میں لگا دیا ہے، اور جب اس کو غلط راستے میں لگائے گا، اسی لیے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ رضوان وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے ایک دن مسئلہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ایک لقمہ اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اللہ اس کو صدقے کا ثواب بھی دیتے ہیں، یعنی خیرات کا ثواب بھی دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی کو بات سمجھ نہ آئی، اس نے کہا حضور کھلا تو میں اپنی بیوی کو رہا ہوں، اپنی بیوی کو دینا تو میری ذمہ داری بھی ہے نا، تو اپنی بیوی کو دینے پر ہمیں پھر خیرات کا ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر یہی لقمہ تم اپنی بیوی کے بجائے کسی نامحرم غیر عورت کو کھلاتے تو گناہ ہوتا؟ اس نے کہا ہاں حضور پھر تو گناہ ہوتا۔ تو فرمایا جب تم حلال میں صرف کر رہے ہو تو پھر ثواب بھی ہوگا۔ حتیٰ کہ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ میاں بیوی جو ملتے ہیں تب بھی اللہ ان کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہی بات حرام پر استعمال کرتا تو وہاں زنا کی حد لگتی، یا رجم لگتی، یا کوڑے لگتے، اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ہوتا۔ جب حلال میں اس نے صرف کیا تو اب وہ اللہ کی فرما برداری کا مستحق بن گیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اچھا غسل کر کے، لباس پہن کے، اپنا میک اپ کر کے اپنے خامد کے لیے گھر میں تیار بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ میرا خامد آئے اور مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے اور اس کو راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، خوشی ملے، حضور نے فرمایا اس عورت کو اس مجاہد کے برابر ثواب ملتا ہے جو مسلمان ملکوں کی سرحد پہ رات کو پہرا دیتا، کہ جیسے وہ دشمن کو روک رہا ہے یہ بھی تو زنا کو روک رہی ہے، جیسے وہ دشمن کو روک رہا ہے یہ بھی تو شیطان کو روک رہی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، اچھے سے اچھا لباس پہنے، اچھے سے اچھی چیزیں استعمال کرے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، اور اس کی نیت میں یہ ہو کہ جب میں اپنے خامد کو خوش رکھوں گی، اپنے خامد کو راحت اور آرام پہنچاؤں گی، اپنے خامد کے ہر حکم کی تعمیل کروں گی، تو میرا خامد غیر عورت کی طرف نظر ہی کیوں اٹھائے گا؟ اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ پاگل ہو گیا؟ گھر میں جس کو اچھی نعمت مل جائے، کھانا مل جائے، تو وہ باہر آ کے کیوں کھائے گا؟ تو اس وجہ سے اللہ اس کو اس مجاہد کے برابر ثواب دے رہے ہیں کہ جو سرحد پہ کھڑا ہے اور پہرا دے رہا ہے اور دشمنوں سے ملک کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نعمت کے شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر اس نعمت کو اور اللہ کے ان انعامات کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ جیسے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور اللہ کے ولی من اولیاء اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، وہ فرماتے تھے مثال سمجھانے کے لیے، وہ فرماتے کہ دیکھو بھائی اللہ کے راستے میں اگر لاکھ بھی خرچ کر دو تو فضول خرچی نہیں ہے، لیکن حرام میں ایک پیسہ بھی خرچ کرو تو یہ فضول خرچی، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے مجھے بھی اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح حضرت جنید رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی میں کبھی اتنی خجل نہیں ہوا، اتنی شرمندہ نہیں ہوا کہ جتنی ایک نوجوان بلخ کے علاقے سے آئے، بلخ بخارا جو اب آزاد ہو رہے ہیں، دعا کہ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ دشمن تو آیا تھا ہمارے اسلام کے ملک کو مٹانے کے لیے، اللہ نے فرمایا ہم تمہارے ملک کو مٹا کے 6 اسلام کے ملک کھڑے کر دیں۔ اللہ کے فیصلے تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، دنیا کیا کر سکتی ہے؟ تو اب جناب بلخ کے علاقے کا آدمی، اور یاد رکھیں یہ اتنا بڑا علاقہ ہے، بلخ ہے، بخارا ہے، یعنی اس کی اتنی بڑے خدمات ہیں، آج تک جو دنیا کے آپ کے
ہر مسلمان مدرسے میں کتاب صحیح پڑھائی جاتی ہے بخاری، وہ امام صاحب بخارا کے ہی تھے. امام بخاری جو ہے ان کا لقب ہی بخاری ہے. ویسے عام لوگوں کو تو بس بخاری ہی یاد ہے، ویسے ان کی کنیت تھی ابی عبداللہ، اور ان کا نام تھا محمد. ان کا نام تھا محمد، باپ کا نام تھا اسماعیل. ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری، یہ ان کا پورا نام تھا رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو یہ لوگ وہاں سے پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا آدمی وہاں سے پیدا کیا جس نے 6 لاکھ حدیث پڑھی ہے میرے محمد مصطفیٰ. 6 لاکھ حدیثیں پڑھنے کے بعد انہوں نے 16 سال کی محنت میں یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام بخاری، جو بخاری کے نام سے مشہور ہے. اور آج کل بھی ویسے نام زیادہ چلتا ہے، ورنہ اس کا نام صرف بخاری نہیں ہے، اس کا نام تو ہے الجامع. الجامع الصحیح المسند والمختصر، المختصر فی امر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کا پورا نام ہے کتاب کا. بس اب زبان میں آ گیا بخاری شریف بخاری شریف. جو طالب بخاری پڑھتے ان کو بھی بخاری کا نام نہیں آتا. ان کو بھی پوچھو کہ بھی کتاب کا پورا نام کیا ہے تو بہت کم بتا سکیں گے تمہیں. یہ لوگ بھی وہاں سے پیدا ہوئے تھے، اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے لوگ کہ حضرت امام مسلم جیسا آدمی، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام مسلم جیسے آدمی نے امام بخاری کے ماتھے پہ کتابوں میں آتا ہے کہ قبل بین عینیہ، کہ 2 آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ بوسہ دیا. اور امام مسلم جیسا آدمی کہنے لگا کہ دعنی، کہنے لگا امام خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تیرے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے پاؤں کو بوسہ دینے دو. یا استاذ الاستاذین ویا سید المحدثین ویا طبیب الحدیث فی عللہ، جس کے بارے میں امام مسلم یہ کہتا ہو. امام مسلم کہاں کے؟ نیسابور کے. خدا کی قدرت ہے نا، اللہ جس سے کام لے. اسی طریقے سے امام مسلم نیسابور کے ہیں اور امام بخاری بخارا کے ہیں. یعنی آج تک ان ریاستوں کی خدمات سے پورا عالم اسلام جو ہے وہ مستنیر ہو رہا ہے، پورا عالم اسلام جو ہے وہ مستفید ہو رہا ہے. اتفاق سے ایسے ایک دن بیٹھے تھے تو ایک میرے پاس دوست آئے، وہ حجت میں کہنے لگے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں نے اتنا دین کا کام نہیں کیا ہے جتنا عرب نے کیا. ہمارا ایمان ہے، عرب کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ اللہ نے نبی عربی بھیجا، اللہ نے قرآن عربی بھیجا، اللہ نے اپنا کعبۃ اللہ جو ہے وہ بلاد عرب میں رکھا. ہمارا ایمان ہے، ہم تو ان کی فضیلت کو مانتے ہیں. ویسے وہ بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، ماشاء اللہ PhD ہے اور پروفیسر ہیں ماشاء اللہ یونیورسٹی میں. تو بے تکلفی میں یعنی جیسے محبت میں پیار میں کہنے لگا کہ بھئی آپ اجمی لوگ ہیں یار، آپ کا کیا، آپ لوگوں نے کون سا کام کیا ہے، آپ لوگوں نے کون سی خدمت کی ہے دین کی. ایسے حجت میں یعنی بطور مزاح محبت میں جانتا ہوں اس کا دل الحمدللہ بڑا صاف دل ہے اور وہ بہت بڑے عالم ہیں. تو ایسے اب آگے اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، ہم لاکھ مولوی بن جائیں. بلوچ تو ہیں نا آخر، کریلا اور نیم چڑھا، ایک ہوتا ہے نا کریلا اور دوسرا ہوتا ہے نیم چڑھا. یعنی کریلے کو نیم پہ ڈال دو تو کریلا پہلے کڑوا ہوتا ہے، پھر نیم پہ چڑھ جائے تو اور کڑوا ہو جائے. تو ہمارے اندر وہ کچھ کڑواہٹ تو رہتی ہے نا، چاہے لاکھ مولوی بن جائیں. تو میں نے کہا خدا کے بندے مجھے ایک بات بتا دو کہ سیاہ ستہ کی جو 6 کتابیں آج پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک بھی تم نے لکھی ہے کسی عربی نے؟ اب وہ جناب ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ایک کتاب مجھے بتاؤ، ایک. سیاہ ستہ کی جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے. میں نے کہا بتاؤ ان میں سے آپ لوگوں نے کون سی لکھی ہے؟ یہ سب اجمل نے تو لکھی ہے، یہ سب بار والے لوگوں نے تو لکھی ہے. کوئی بلخ کا تھا، کوئی سجستان کا تھا، کوئی نیساپور کا تھا، کوئی اصفہان کا تھا. یہ سب بار کے لوگوں نے تو خدمت کی ہے. ہماری محنت تو تم پڑھ رہے اور پھر ہم سے باتیں کرتے الٹا کہ ہم نے کیا کیا ہے. محنت تو ساری ہم بار والے لوگوں نے کی ہے. آپ لوگ تو بس اسی خیال میں آ گئے کہ چونکہ ہم عرب ہیں بس کسی لفظ نے آپ کو کام سے روک دیا، ورنہ ہم تو عرب تب مانیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.
اگر تم آج بھی محمد عربی کے غلام بن جاؤ تو تمہارے پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے. اگر تم محمد عربی سے انکار کر دو گے تمہارا ہمارا کیا رشتہ؟ ہمارا رشتہ جو ہے وہ رشتہ تو اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کو یہ شرف بخشا ہے. تو یہ خدا کی شان ہے. حضرت جنید رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی فرماتے ہیں کہ بلخ کے علاقے کا ایک نوجوان آیا اور میں اتنی فرماتے ہیں شرمندہ ہوا کہ زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوا. تو ان کے مریدین نے اور طلباء نے پوچھا، بہت بڑے ولی گزرے ہیں حضرت جنید رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کہا حضرت وہ کیا بات تھی؟ فرمانے لگے میرے پاس جو آیا ایک نوجوان سا بچہ تھا، ابھی داڑھی اس کی نکل رہی تھی، بالکل بچہ اور کمزور سا آیا. خیر میرے پاس 1-2 دن رہا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ بچہ بھی اہل اللہ میں، اللہ والوں میں ہے، یہ بچہ خالی نہیں ہے، یہ بھی ایک جوہر یکتا ہے. تو ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا بیٹے کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج اچھی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ جیسے حال احوال پوچھتی ہے. تو حضرت جنید فرماتے ہیں میں نے کہا بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں تو چپ کر جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں. تو وہ اس کا چہرہ تھوڑا سا بگڑا. فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی کیا وجہ، تمہیں یہ بات پسند نہیں آئی؟ اس نے کہا حضرت اس طرح تو ہر جانور کرتا ہے، جانور کو بھی روٹی دے دو تو کھا لیتا ہے، نہ دو تو بیٹھ جاتا ہے، یہ کوئی بڑی کمال کی بات تو نہ ہوئی. انہوں نے کہا ہمارے یہاں بلخ کے علاقے میں تو نعوذ باللہ، اس نے بڑی عجیب سخت بات کی، میں نے ادب سے نہیں کی. انہوں نے کہا بلخ میں تو کتے بھی ایسا کرتے ہیں، روٹی دے دو تو کھا لیتے ہیں، نہ دو تو پڑے رہتے ہیں، تو شکر کرو اور نہ ملے تو چپ کر جاؤ. میں نے کہا تو بڑی بات بھائی، اللہ کے بندے تو پھر بڑی بات کیا؟ اس نے کہا ہمارے یہاں جو اللہ والے ہیں مل جاتا ہے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں یا جن سے ہم نے سیکھا ہے سبق، انہوں نے ہمیں یہ پڑھایا ہے کہ مل جائے تو لوگوں کو دے دو اور نہ ملے تو شکر کرو کہ اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے نہیں دیا اسی نہ دینے میں تیری کوئی حکمت ہوگی. اور یہ نقشہ کن کا ہے؟ اصحاب رسول اللہ کا. اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری جماعت میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مدنی بھی پاک اور جماعت بھی پاک، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں اس جماعت پہ جو جماعت ملی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو. فرمایا یہ تیری جماعت والے جو ہیں یہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفس پر، لوگوں کو ترجیح دیتی ہیں اس وقت جب ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے، خود بھی حاجت مند ہے، خود بھی ضرورت مند ہے، لیکن دوسرا ضرورت مند آ گیا تو کہا جی اس کی ضرورت پوری کرو، میرا گزارا ہو جائے گا، میرا اللہ مالک ہے، میں تو پھر بھی دیکھا جائے گا کر لوں گا، لیکن اس غریب کی حاجت پوری کر دو. تو یہ مقام تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. تو یاد رکھو بندے کا مقام یہ ہے کہ اللہ دے تب بھی راضی اور نہ دے تب بھی راضی، ہر حال میں وہ شکر گزار ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مومن کا مقام جو ہے وہ اتنی بلند ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا پیارا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہے، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے تب بھی ثواب لیتا ہے اور صبر کرتا ہے تب بھی ثواب لیتا ہے. فرمایا دونوں چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فضیلت دے رہے ہیں. اب اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، ملکہ اسلام، محسنہ اسلام، حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے تھے، حضور کے گھرانے میں آگ نہیں جلتی تھی. صحابہ نے پوچھا اماں جان کیا مانا؟ فرمایا آگ کس پہ جلائیں، کیا پکانا تھا، کوئی چیز گھر میں تھی کہ پکائے؟ تو پوچھا کہ گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرمایا الاسودان والماء. صحابہ نے پوچھا کہ اماں جان پھر گزر بسر آخر زندگی کیسے گزر؟ فرمایا الاسودان، 2 کھجور کے دانے اور پانی کا گھونٹ، 2 کھجور کے دانے کھا لیے اور پانی پی لیا اور حضور پاک کے گھرانے کا گزر ہو رہا ہے. یہ مقام ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی عظمتیں عطا فرمائی تھی. تو یاد رکھیں کہ شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو کہو الحمدللہ، اور اگر اللہ نے لے لی ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے.
یہ نہیں کہ جب مل جائے تو پھر تو خدا کو مان لو، اور نہ ملا تو کہو جی میری بڑی بےزتی ہوگی، میری بڑی توہین ہو گئی، مجھے تو تقدیر نے مار ڈالا جی، پتہ نہیں تقدیر نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، جیسے آج کل جاہل کہتے ہیں او جی پتہ نہیں تقدیر ساری ہمارے لیے بنی تھی، او پتہ نہیں جی ساری مصیبتیں ہمارے لیے لکھی ہوئی تھی، او جی پتہ نہیں سارے عذاب ہمارے لیے لکھے ہوئے تھے، اور دیکھو جی فلاں آدمی گناہگار ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، اس کی دولت ختم ہی نہیں ہوتی، ہم روز نماز پڑھتے ہیں پھر بھی روٹی نہیں ملتی۔ تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، یہ سب سے بڑا کفران نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں امتحان فرماتے ہیں، کبھی دے کر امتحان فرماتے ہیں، کبھی چھین کر امتحان فرماتے ہیں، یعنی کبھی نعمتیں دے کے آزماتے ہیں اور کبھی نعمتیں لے کے آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کا نام آئے تو سب رضی اللہ عنہ کہا کریں، اور خدا کے بندے یہی کام قیامت میں یہی چیزیں کام آئیں گی۔ حضور کا نام آئے درود پڑھ لیا، صحابہ کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہہ دیا، اللہ کے ولی کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ کہہ دیا، اسی کی وجہ سے پھر اللہ کی رحمتیں ہم پر ہو جاتی ہیں اور ہمارے کام جو ہیں وہ کام اب پورے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر۔ آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ پہلے اللہ نے ہمارا امتحان لیا مشقت سے، فقر سے، فاقہ سے، تکلیف سے، کہ پہلے ہم پر امتحان آیا نا صحابہ پہ، نہ کھانے کو ہے، نہ آرام ہے، نہ سکون ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، طواف نہیں کرنے دیتے، ہجرت کر رہے ہیں، روٹی نہیں مل رہی، کھانا نہیں مل رہا، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ایک امتحان ہم پر وہ آیا مصیبتوں کا، حضرت عمر فرماتی ہیں کہ الحمدللہ اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے، اس میں تو ہم پاس ہو گئے، اس میں تو ہم کامیاب۔ فرمایا ثم ابتلینا بالسراء، اب اللہ نے ہم پر امتحان ڈالا ہے آسانیوں کا، آسائشوں کا، کہ اب اللہ نے مال دے دی، دولت دے دی، ملک فتح ہو گئے، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، کسریٰ و قیصر کی سلطنتوں کو اسلام کے جان نثاروں نے پاؤں کے نیچے روند ڈالا، دریاؤں کو تابع کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ آپ مدینے میں آواز دیں تو نہاوند پہنچ جائے اور دریا کو حکم لکھیں تو مصر میں چل پڑے۔ اتنی بڑا فرمایا اب یہ جو امتحان آیا اس میں نہیں لگتا کہ ہم کامیاب، فرمایا اس میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ فرمایا کہ فقر و فاقہ والا امتحان تو ہم پاس کر گئے، لیکن یہ جو امتحان اب آئے نا کہ دولت کی فراوانی، مال کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی اور فتوحات اور غنائم اور اقتدار، فرمایا اس میں کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ تو یہ بھی امتحان ہے، کبھی اللہ فقر دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ غنا دے کر آزماتے ہیں، ہوتے دونوں امتحان ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور ہم تو کسی امتحان کے قابل بھی نہیں، ہم تو کیا ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس کے عاجز بندے ہیں، صرف اس کی رحمت سے ہو سکتا ہے کہ ہماری کشتی کنارے لگ جائے، ورنہ ہمارے نہ اپنے عمل ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ استطاعت ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا، اپنے صحابہ کو فرمایا انی لا اخشی علیکم الفقر ولکن اخشی علیکم الغنا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے اپنی وفات کے بعد تم لوگوں پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ اب میرے بعد پھر تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی، روٹی نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا، آرام نہیں ملے گا، فرمایا ولکن اخشی علیکم الغنا، مجھے ڈر یہ ہے کہ اب جو امتحان آئے گا اللہ تم کو دولت دیں گے، اللہ غنا دیں گے، اس وقت مجھے ڈر ہے کہ جیسے پہلی امتیں راستے سے ہٹ گئیں ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی راستے سے ہٹ جائے۔ اس لیے سب سے بڑا امتحان جو ہے یہ دولت، آرام، دولت، انعام، اولاد، یہ بڑے امتحان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک مدد نہ فرمائے اس سے کامیاب ہونا جو ہے بڑا مشکل۔ اور اسی طرح یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے، اللہ کے اولیاء نے لکھا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا ایک بات کا خاص خیال کیا کرو،
کہ آدمی گناہ کرے اور پھر نعمت ملے. کیا مانا؟ یعنی ایک آدمی اللہ معاف کرے، اس نے گناہ کیا لیکن پھر بھی نعمت مل گئی، اس نے پھر گناہ کیا پھر اور نعمت مل گئی. انہوں نے کہا جب ایسی حالت آ جائے اس وقت بالکل خیال رکھنا کہ اب اللہ کی پکڑ آنے والی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اللہ ہے کہ پھر وہ اپنے بندوں کو کہ وہ جو سرکشی کرتے ہیں وہ اور دے دیتے ہیں، وہ سرکشی کرتے ہیں اور دے دیتے ہیں، وہ سرکشی کرتے ہیں وہ اور دے دیتے ہیں. ان کو اسی میں بھی طغیانہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان کو ان کی سرکشی میں اندھا کر دیتی ہیں کہ وہ جناب جوا کھیل رہا ہے اور پیسہ مل رہا ہے، سود کھا رہا ہے اور دولت آ رہی ہے، زنا کر رہا ہے اور پھر اور کسی سے نفع آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، کامیابی آ رہی ہے. تو سمجھا یہ استدراج ہے. یہ سب سے خطرناک حالت ہے بندے کی. جب ایسی حالت میں ہو پھر سمجھے کہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے اور کسی وقت بھی خدا بندے قدوس مجھے پکڑ لے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو طریقہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ نعمت دے تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرے. اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ ادا کرے. اللہ نے جو نفقات رکھے ہیں، مثلا آپ کے والدین غریب ہیں تو والدین کا خرچ اولاد کے ذمہ ہے. اسی طرح آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا خرچ نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے. اسی طرح کوئی رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، غریب ہیں، آت القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، ان کے حقوق ادا کرے. مسافر ہے ان کے حقوق ادا کرے. جیران ہے، ہمسایہ ہے، ان کے حقوق ادا کرے. اور اللہ نے جو فرائض رکھے ہیں ان کو ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دولت اگر دے دے تو یہ دولت تو پھر نعمت بن جاتی ہے. اسلام میں دعا سکھلائی ہے اللہ نے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضور نے فرمایا کہ کسی چیز سے حسد نہ کرو. حسد کرنا جو ہے بہت بڑا جرم ہے. فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین. حضور نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان میں ہوتا لیکن ان میں بھی نہیں ہے. یا بعض علماء نے فرمایا کہ وہ غیبت ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ علما، کہ ایک آدمی ہے اللہ نے اس کو علم دیا ہے اور وہ علم پڑھا رہا ہے، تقریر تبلیغ دعوت دے رہا ہے، دنیا کو درس دے رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے تمنا کرنے والی کہ اللہ کہے کہ اللہ میاں مجھے بھی اگر علم دیتے، مجھے بھی عالم بناتے تو میں بھی تیرا دین اسی طرح پھیلاتا. اور فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے دولت دی، جس کو اللہ نے پیسے دیے. فرمایا کہ وہ خرچ کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے کبھی ادھر کر رہا ہے، یمیناً شمالاً ہر طرف لٹا رہا ہے. ایسے آدمی کو بھی دیکھ کر تمنا کرنی جائز ہے کہ اللہ اگر تم مجھے بھی مال دیتے تو میں تیرے راستے میں ایسے خرچ کرتا. یہ دو چیزیں ہیں. فرمایا یہ ہے قابل تمنا. یعنی کوئی حسد کیا جائے تو یہ قابل حسد ہے، ورنہ اور چیز کیا ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے. اسی سے اندازہ لگائیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، سیدنا معاویہ کا زمانہ تھا، انہوں نے آپ کی خدمت میں 30,000 درہم ہدیہ بھیجا. اس زمانے میں 30,000 درہم بڑی بات ہے. آپ پیسے حساب والے لوگ ہیں، ہمیں تو حساب آتا نہیں، کیونکہ مولوی اور پیروں کو اللہ نے بغیر حساب کے رکھا ہے. میرے لیے مولوی بڑے ناراض ہوتے ہیں، پیر بھی بڑے ناراض ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے. اللہ میاں میری بدنیتی ہو تو مجھے معاف کرنا، اور میری نیت اگر اصلاح کی ہے تو میری زبان میں اثر عطا فرمانا. بڑے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ حساب والا ہے نہیں نا، کہ ہر گھر سے جو آنا ہوا، کسی گھر سے روٹی آ گئی، کسی سے کچھ آ گیا، کسی سے کچھ آ گیا. حساب کس بات کا؟ حساب تو تب ہو جب ہم لوگوں نے خود کمانا ہو، محنت کرنی ہو، محنت کر کے کھانا ہو، پھر حساب. ہمارا تو اللہ میاں نے سب لوگوں کے گھر میں حصہ رکھا ہوا ماشاءاللہ. اور جو بڑا پیر ہو وہ زبردستی لے لیتا ہے، غریب ہو تو ادب سے مانگ مونگ کے گزارا کر لیتا ہے. اور اگر پھر بھی کوئی مریض سخت ہو تو کوئی جن شن مسلط کر دیا، تعویذ لکھ دیا، ڈرا دیا. زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. یہ دو گھرانے ایسے ہیں جن کا رزق جو ہے لوگوں کے گھر سے لکھا ہوا ہوتا ہے. کسی نے کپڑے بھیج دیے، کسی نے اینک دے دی، کسی نے گوشت بھیج دیا. تو بہرحال اندازہ کریں کہ 30,000 درہم اس زمانے میں. بی بی عائشہ کو روزہ تھا. شام کو جب روزے کے افطار کا وقت آیا تو افطار میں کیا آیا؟ روٹی کا ٹکڑا اور زیتون کا تیل.
زیتون کا تیل، یہ نہیں کہ زیتون کے دانے، وہ بھی تیل۔ اور آپ کی خادمہ نے عرض کیا کہ بی بی صاحبہ اگر آپ مہربانی کر کے 2-4 درہم مجھ کو بھی دے دیتی تو میں آپ کے روزے کے افطار کے لیے آج کوئی چیز بنا لیتی، کوئی چیز ہم بنا لیتے، کوئی چیز تیار کر لیتی۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ ہاں لو تذکرتے نہیں، اگر تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں دے دیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں آیا اور 30,000 خرچ ہو گیا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ کے راستے میں سب کے سب لٹا دیے۔ اسی کا آخر کیوں وہ بیٹی کس کی ہے؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ آپ اپنے گھر میں آئے، ایک دفعہ آپ نے خیال فرمایا کہ کوئی میٹھی چیز ہے گھر میں کھانے کی، تو بی بی نے کہا کہ کہاں سے لائیں، میٹھی چیز کہاں سے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، لیکن بی بی کے دل میں بہرحال ایک خیال آ گیا کہ کاش کوئی گھر میں چیز ہوتی، کوئی میٹھی چیز، تو سیدنا ابی بکر کا شوق پورا ہو جاتا۔ تو بی بی صاحبہ نے یہ کیا کہ روزانہ جو بیت المال سے سامان آتا تھا، آٹے سے چھوٹی سی چٹکی اٹھا کے علیحدہ رکھ دی، اور کبھی کوئی چینی آ گئی، کوئی گڑ آیا، کوئی شکر آئی تو تھوڑی سی اٹھا کے علیحدہ رکھ دی، کبھی کوئی گھی آیا تو تھوڑا سا اٹھا کے علیحدہ رکھ دیا۔ اس طرح بی بی صاحبہ نے وہ تنکا قطرہ قطرہ جمع کیا، تو 1 مہینے کے بعد یہ ساری چیزیں اتنی بنی کہ 1 پلیٹ میٹھے کی بن سکی، 1 پلیٹ میٹھے کی بن گئی۔ اور کھانے کا ٹائم آیا، خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابی بکر خلیفۃ المسلمین، پورے عالم اسلام کا خلیفہ اول بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں کیا حال ہو رہا ہے۔ تو جب آپ آئے کھانے پہ تو وہ میٹھی پلیٹ بھی موجود تھی، کوئی میٹھا بنا ہوا تھا، تو آپ نے بی بی سے پوچھا کہ الہدیہ الیکی، کسی نے ہدیہ بھیجا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہدیہ نہیں بھیجا، یہ تو میں نے 1 مہینہ محنت کی ہے، تھوڑا آٹا بچایا، تھوڑی چینی بچائی، تھوڑا گھی بچایا، تاکہ اس دن آپ نے خواہش کی تھی کہ میٹھا ہو، تو میں نے آپ کی تمنا کے لیے یہ محنت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم بیٹھو میں ابھی آتا ہوں، اور پلیٹ اسی وقت پکڑی اور باہر چلے گئے، اور جا کے ابھی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو اس وقت انچارج تھے بیت المال کے خزانے کے، ان کو فرمایا کہ ایک تو یہ پلیٹ ہے میٹھے کی، حلوے کی، کسی مسکینوں میں تقسیم کر دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا میرے مہینے میں جو وظیفہ ہے، اتنا آٹا کم کر دو، اتنا گھی کم کر دو، اتنی شکر کم کر دو۔ اگر اس سے کم میں ابو بکر کے گھر کا گزارا ہو سکتا ہے تو میں زیادہ کیوں لے رہا ہوں؟ آپ اندازہ کریں، تصور کریں، اور آج بھی سوچ لیں ماشاءاللہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو کرسی اقتدار پہ بیٹھ جاتا ہے کیا حال ہو رہا ہے، کیا حشر ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے فرمایا کہ بس جب اس سے کم میں گزارا ہو سکتا ہے، یعنی اندازہ کریں کہ جس دن حضور کے تخت خلافت پہ بٹھائے گئے، شام کو کندھے پہ چادریں رکھے ہوئے بازار میں بیچ رہے تھے، چادریں کندھے پہ رکھے ہوئے، سیدنا عمر ہے انہیں تھے، ان کا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت عمر نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر امت کے کام کیسے ہوں گے؟ اگر آپ اپنے معاملات میں الجھ گئے، اگر آپ کاروبار میں الجھ گئے، آپ تجارت میں الجھ گئے، تو پھر امت کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ انہوں نے کہا تو پھر میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ پھر سیدنا امیر المومنین عمر نے تجویز پیش کی تمام صحابہ کے سامنے کہ بیت المال سے خلیفے کا وظیفہ معین کرو، تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کا اور بچوں کا تو بیغم ہو جائے تھوڑا، تاکہ اس کو کام کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، اگر ہم تمہیں نعمت دیں ہماری حکمت ہے، ہم چھین لیں تو ہماری حکمت ہے، یہ نہیں کہ ہم دے دیں تو تم راضی اور نہ دیں تو پھر تقدیر کے گلے اور شکوے، اور پھر جناب تقدیر نے ایسا کیوں کیا اور تقدیر نے ایسا کیوں کیا اور فلاں نے ایسا کیوں نہ۔ بندے کا کام ہے راضی برضا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اور ایک دعا ہے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر ہو سکے تو آپ یاد کر لیں، ہر نماز کے بعد تقریباً حضور دعا مانگتے تھے، اگر یہ دعا بھی یاد ہو جائے نا تو سارے عقیدے ٹھیک ہو جائیں۔ ایک دعا حضور کی یاد کر لو نا تو کبھی آپ شرک نہیں کریں گے، کبھی آپ قبر پرستی نہیں کریں گے، کبھی آپ بت پرستی نہیں کریں گے، کبھی آپ غیروں کے دروازے پہ نہیں جھکے۔ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت، میرا اللہ کوئی روکنے والا نہیں جب تو دینے پہ آئے، تو اگر دینے تو آئے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، نہ کوئی دے سکتا ہے جب آپ منع فرما دیں۔ اگر آپ روک دیں تو کوئی دے نہیں سکتا، آپ دیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور آپ روکیں تو کوئی
جب یہ عقیدہ ہو جائے تو پھر غیروں کا سجدہ کوئی کرے گا؟ اور اس کے بعد فرمایا اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت، اور جو تیری قضا و قدر میں فیصلہ ہو جائے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، جو تیری تقدیر فیصلہ کر دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور ہماری کوئی کوشش نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تیری حکم اور تیری ذات کا فیصلہ نہ ہو۔ ہر نماز کے بعد حضور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو لوگ نماز کے وقت میں حرم میں کھڑے ہوتے ہیں اور عورتوں کہتے ہیں کہ بھی باہر جاؤ، یہ مخنث ہیں، یعنی یہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، جنہیں آپ اردو میں پتہ نہیں ہیجڑے کہتے ہیں؟ کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسی بات ٹھیک ہے، یہ بات صحیح بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ عورتوں کا اختلاط جو ہے اس کو روکنا۔ ابتدائی دور سے یہ خدمت جو ہے ان کے ذمہ چلی آ رہی ہے اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی کہانی نہیں۔ کہتا ہے کہ حضور پاک نے ان کے خاندان والوں کو چابی دی تھی، نہ یہ بات غلط ہے، ان کے خاندان میں چابی نہیں ہے، چابی جو ہے وہ بنو شیبی خاندان کے پاس ہے، وہ ان کے خاندان میں نہیں ہے، وہ تو عرب ہیں اور اصل عرب ہیں، اور اتبا اتیبہ اور شیبہ یہ جو تھے بھائی تھے حضور کے قرابت والے ہیں، اس شیبہ کی اولاد جو ہے وہ بنو شیبہ کہلاتی، ان میں جو لوگ ایمان لے آئے الحمدللہ، تو حضور سے پہلے بھی چابی ان کے پاس تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ کعبہ شریف کے اندر جائیں، تو آپ نے بلایا اس کو جس کے پاس چابی تھی، وہ کافر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں کعبے میں جا کے نماز پڑھوں، تو تم ذرا چابی لاؤ اور کعبے کا دروازہ کھول دو۔ وہ کافر تھا، اللہ معاف کرے، اس نے بڑی گستاخی سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، آپ کو میں چابی نہیں دے سکتا، تو نہ دی چابی۔ بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، حضور نے فرمایا بلاؤ اس کو جس کے پاس چابی۔ اب تو وہ قیدی بن کے آ گیا، اب تو حضور فاتح بن کے آ چکے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ چابی کہاں ہے کعبۃ اللہ کی؟ اس نے کہا حضور میری والدہ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو لے آؤ۔ وہ گیا تو ماں ذرا ضد کرنے لگی، اس نے کہا عقل کرو، اب حضور فاتح ہو گئے، ملک فتح ہو گیا، ہماری قوت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، ہم تو اب قیدی بن گئے، تم چاہتی ہو کہ سختی کر کے ہم سے لیں؟ تو وہ چابی لے کے آیا، حضور نے چابی ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا تمہیں وہ دن یاد ہے جب میں نے چابی مانگی تھی اور تم نے نہیں دی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں حضور مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے وہ بات۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کوئی چابی میرے ہاتھ سے چھین سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور آج کون چھین سکتا ہے، آج تو آپ بادشاہ ہیں، آج تو ہم قیدی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اچھا وہ تم نے کیا تھا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ چابی لے لو، خذھا خالدۃ تالدۃ، فرمایا یہ چابی لو، میں دعا کرتا ہوں خدا تیرے خاندان میں رکھے تو اسے کوئی نہیں چھینے گا، اگر کوئی چھینے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ تو آج تک اس دعا کی برکت ہے کہ اسی خاندان میں چابی آ رہی، وہ خاندان علیحدہ ہے، یہ خدمتگار علیحدہ ہے۔ میرے بھائی کراچی سے عمرے کے لیے آئے، انہوں نے عمرہ کر لیا، پھر مدینہ شریف چلے گئے، واپسی میں عمرہ نہیں کیا، تو بہرحال مدینہ بھی میقات ہے، وہاں سے بھی عمرہ کرنا ضروری تھا۔ آناف کے نزدیک وہ عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی نیت عبادت کی نہیں تھی، عمرے کی نیت نہیں تھی، یعنی کاروبار تھا، تجارت تھی، کوئی لین دین کو معاملہ، تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو آئے بھی عمرے کے لیے تھے، صاف ظاہر ہے کہ اور کیا نیت ہوگی، ان کی تو نیت ہی عبادت ہے جب سے آئے ہوئے ہیں، اور مدینہ شریف جو ہے وہ بھی میقات ہے، لہذا عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں۔ کہتا ہے جی کہ میں نے توبہ کر لی ہے گناہوں سے الحمدللہ، اللہ قبول کرے، اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے، اور کہتے ہیں میرے ذمہ حقوق العباد ہیں، وہ ادا کرنے کی کوشش کرو، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اور ادا نہ کر سکو تو ان لوگوں سے معافی لینے کی کوشش کرو، اور اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر اپنے اللہ کے آگے رکھو کہ اللہ میاں آپ جانتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے، یا اب وہ بندے مل ہی نہیں سکتے کہ میں کہاں سے دوں، لیکن میری نیت ہے کہ میں دوں گا، تو ایک حدیث مبارک میں آتے اللہ قیامت میں اس کے بدلے میں ادا فرما دے۔ اور جتنی نمازیں تم نے چھوڑی ہیں نمازیں قضا کرو اور توبہ کرو، آئندہ کبھی کوئی ایک نماز نہ چھوٹے۔
میں نے پاکستان سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، پھر میں مدینہ شریف چلا گیا، مدینے سے میں آیا جدہ، اور پھر جدے سے میں نے احرام باندھ لیا، پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ مدینے سے سیدھا مکہ آتے تو پھر آپ کے لیے وہاں سے احرام ضروری تھا، اگر جدہ کوئی چلا جائے تو پھر احرام ضروری نہیں رہتا۔ یہ تو وہی ایک سوال ہے، ہم گھر گئے ہیں لیکن عمرہ کیا، لیکن پہلے سر منڈوانے سے پہلے کپڑے پہن لی، لیکن اگر فوراً اس کے بعد سر منڈوا لیا تو پھر تو بچ گئے، اگر سر بالکل نہیں منڈوایا تو ایک بکری بطور دم پڑ گئی۔ اگر کسی جگہ نماز پڑھانے والا کوئی داڑھی والا نہ ملے تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز ہوگی، نماز تو ہو جائے گی، فرض تو اتر جائے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ بغیر داڑھی والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ داڑھی کا منڈانا جو ہے بار بار منڈانا کبیرہ تک چلا جاتا ہے اور اس سے آدمی کو فسق آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اور اگر امام بھی شریعت محمد مدنی کی سنت پہ نہیں ہوگا تو مقتدی کیا دیکھیں گے؟ مقتدی نے تو اسی کو دیکھنا ہے، جب امام ہی نہ ہو تو اس نے تو اسی سے سبق سیکھنا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، یہ آپ نے مسجد ہالینڈ کا جو ہے ایک بڑے کاغذ پہ باقاعدہ استفتاء لکھے، فتویٰ لکھیں، سوال کے استفتاء، اس بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں، نیچے اپنا عنوان، اپنا ایڈریس، وہ یہاں کے دارالفتاء سے ہم فتویٰ لے کر آپ کو بھجوا دیں گے۔ ابھی دعاؤں میں سیدھی بات یہ ہے کہ افضل اور آسن طریقہ یہ ہے کہ جتنی قرآن میں دعا ہیں ان میں کوئی وسیلہ نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا من لدنک رحمتا۔ تو اس لیے آپ بھی وہی دعا مانگیں جو قرآن و حدیث میں ہے۔ حضور پاک نے بھی کبھی کسی نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ایک رواج بن گیا ہے کہ بعض لوگ نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں۔ بہرحال حسن حسین میں ایک روایت موجود ہے، ایک حدیث ہے، وہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال ایک حدیث موجود ہے چاہے ضعیف بھی ہو، اس لیے کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے کیونکہ اس کا اثبات کسی صحیح حدیث سے نہیں ہے، تو اکثر علماء، بہرحال کسی کے پاس وہ کتاب ہو، چونکہ میرے پاس نہیں ہے، حسن حسین، اس میں وہ روایت ڈھونڈے، اگر اسے مل جائے تو وہ مجھے بھی لکھ کر بھیج دے تو اچھی بات ہوگی، کیونکہ یہاں وہ کتاب ملی نہیں مجھے، اس میں کہتے ہیں حدیث موجود ہے، اور اگر حدیث ہے تو آمنا صدقنا۔ اگر کوئی آدمی ہمارے آگے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ٹوٹ جاتی، لیکن گزرنے والے پہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جب حضور معراج پر گئے تو امام کی روح کو آواز دی تو روح اوپر آ گئی، کسی روح کو حضور نے آواز نہیں دی، نہ کوئی روح اوپر آ گئی نہ نیچے آ گئی۔ ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ نماز کے بعد 2 3 دعائیں کرتے ہیں، یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ حضور پاک ہمیشہ نماز کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ یہ پڑھتے تھے اور دعا مانگتے تھے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ امام دعا کہے اور باقی سب آمین آمین آمین، یہ کوئی حدیث میں نہیں، کبھی حضور نے ایسی نماز کے بعد نہیں کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے اور نماز کے بعد دعا مانگنا بہتر ہے، تو اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ ضد میں نہ لے جائیں۔ جیسے ہمارے یہاں رواج بن گیا کہ ایک دعا پر بھی گزارا نہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پہلی پر بھی اعتبار نہیں، جو مانگی ہے یعنی وہ ختم، اس کا کوئی نہیں، اب دوسری مانگو، پہلی کا اعتبار ہی نہیں رہا۔ اور جو کہتے ہیں حدیث میں 3 دفعہ مانگنا، ایک دعا کو 3 دفعہ پڑھا جائے، یہ نہیں کہ 3 دفعہ دعا مانگی جائے۔ مقصد حضور جب دعا مانگتے تھے تو ایک دعا کو 3 دفعہ پڑھتے تھے، یعنی اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے حدیث میں موجود نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ قبرستان میں جائیں تو سلام کریں، بالکل سنت ہے، حکم ہے کہ جب قبروں سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اور ویسے قبر پہ جائیں تو کھڑے ہوئے
اس کے لیے دعا کریں، مغفرت مانگیں اور سلام کریں. یہ سب چیزیں سنت میں ہیں، حدیث میں ثابت. جی میں طواف کرنے کے بعد احرام کی حالت میں تھا تو میں نماز پڑھ رہا تھا تو کسی نے غلطی سے میرے بالوں پہ پاؤں رکھا تو میرے کچھ بال جو تھے وہ ٹوٹ گئے. بہرحال آپ نے نہیں توڑے ہیں، نہ آپ نے کوئی نیت کی توڑنے کی، وہ تو کسی اور حاجی صاحب نے توڑ ڈالے. ویسے احتیاطاً بہرحال 1-2 ریال خیرات کر دو، ورنہ کوئی جرمانہ نہیں. احتیاط اسی میں ہے، ورنہ کوئی آپ پر جرمانہ نہیں ہے. بال خود کاٹے، خود توڑے، خود منڈائے، وہ حالت احرام میں منع ہے. اور پتہ نہیں تم نے کیسے بار رکھے ہوئے تھے کہ دوسرے حاجی کے پاؤں بھی پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی صحیح بار رکھنے کی بھی تمہیں توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر، افغانستان، مجاہدین فلسطین، برما والوں کی حفاظت فرما. قدم قدم پہ ان کی نصرت فرما. یا اللہ وہاں اسلام کا پرچم بلند فرما. یا اللہ کفر کو ذلتہ میں شکست عطا فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح بنا، ان کو اپنی اطاعت اور حضور پاک کی اطاعت نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی فضا پیدا فرما. یا اللہ ہر مسلمان کو توحید کا سپاہی بنا، حضور صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کا فدائی بنا. یا اللہ پورے دین میں ہر مسلمان کو دین پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے اسلام کے ملک ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں. تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں. اپنی رحمت سے سب کے دامن بھر دے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب آنے والوں کی حاضری منظور فرما دے، اور جو نہیں آ سکے ان کے آنے کا راستہ پیدا فرما دے. تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.